ہے نا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. تخارج کا بیان چل رہا تھا. تخارج کیا چیز تھی؟ تخارج یہ تھی کہ آپ کو جب جس وارث کو بھی کوئی حصہ مل رہا ہے وہ وارث کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے کوئی جائیداد میں سے فلاں چیز، ایک متعین چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دیا جائے اور میں باقی چیزوں سے، باقی جتنا بھی جائیداد کا حصہ ہے میں اس سے دستبردار ہو جاؤں گا. تو اس کا طریقہ کار ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو وارث کو شامل کر کے پہلے اس کو اس میں سے اس کا سہم مقرر کرنا ہے. جب اس کا سہم مقرر ہو جائے گا اس سہم کے بعد پھر آپ کیا کریں گے، اس سہم کے بعد آپ جو ہیں جائیں گے کسی اور چیز کی طرف جو ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو سہم کا مقرر ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ وہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں تخارج میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی وارث دوسرے ورثہ کی رضامندی سے اس شرط پر اپنا حق وراثت چھوڑ دے کہ اس کو ترکے میں سے کوئی خاص چیز دے دی جائے تو اسے تخارج کہتے ہیں. اس صورت میں تقسیم ترکہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تمام ورثہ کو شامل کر کے مسئلہ بنایا جائے، پھر جو وارث صلح کر کے الگ ہو اس کے نیچے صلح کا سواد کھینچ کر اس کے حصے کو کل مسئلے سے تفریق کر کے باقی سے مسئلہ بنایا جائے. تو یہ ہم نے کل جتنے بھی ہم نے کیے تھے مسئلے وہ اسی طریقے سے ساری کی ساری چیزیں چل رہی تھی کہ جناب آپ اس میں سے نکال رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا تھا زوجہ والا بھی کل ہو گیا تھا. آگے چلیں اس سے جو ہے تخارج کے. اچھا جی. پھر آگے جی باب مقاسمۃ الجد. جد کا جو تھا نا مقاسمہ کہ جد کی کیا صورتحال ہوتی ہے. ہم نے جب جد کے احوال پڑھے تھے تو ہم نے وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ جناب جد کے احوال تقریباً باپ کی طرح ہوتے ہیں اور اس میں سے جو سراجی والے ہیں وہ پھر انہوں نے وہاں پہ لکھا بھی ہے کہ جناب 4 صورتوں میں کیا ہوتا ہے جد کا معاملہ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں. 4 صورتیں ہیں. امام صاحب کے مذہب کے مطابق جو مفتہ بھی قول ہے جد کے ہوتے ہوئے کل اخوہ و اخوات محجوب ہوتے ہیں کمام مرہ. جیسے باپ ہو تو بہن بھائی کیا ہو جاتے ہیں، ایک بندہ فوت ہوا اس کا باپ زندہ ہے تو اس کے بہن بھائی کیا ہو جائیں گے، ان کی چھٹی ہو جائے گی. اور یہ مفتہ بھی قول ہے، یہ بات یاد رکھنے. اچھا یہی مفتہ بھی قول ہے، ہم نے اسی کے اوپر ہی وہ کرنا ہوتا ہے. یعنی گویا ہمارے نزدیک دادا بالکل باپ کی طرح ہے، دادا بالکل باپ کی طرح ہے. اگر اس میں سے کہ اگر باپ موجود نہیں ہے تو دادا اس کے قائم مقام آ کے وہ ساری صورتوں کے اندر سے وہ ہو جائے گا. لیکن صاحبین رحمۃ اللہ کے مذہب کے مطابق جو غیر مفتہ بھی قول ہے جد کی موجودگی سے اخوہ و اخوات خیفیہ ساکت ہوتے ہیں، عینی اور علی نہیں. خیفیہ کو تو کیا کرتے تھے ساکت کر دیتے، لیکن عینی اور علی جو ہیں ان کو ساکت نہیں کہتا. ان کے قول کے مطابق جد کے ہوتے اخوہ و اخوات عینی و علی میں تقسیم کا ایک طریقہ ہے جسے مقاسمۃ الجد کہتے ہیں. مقاسمۃ الجد حاصل اس کا یہ میں زیادہ اس پہ زور نہیں دوں گا. اچھا میں پہلے بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہمیں ضرورت پڑتی نہیں ہے فتوے کے لحاظ سے، یہ بس سمجھنے کے لیے اس کو ہم وہ بات کر لیں گے، ورنہ فتوے کے لحاظ سے ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے اندر سے. حاصل اس کا یہ ہے کہ جد کے ساتھ وہ اخوہ و اخوات کے علاوہ دیگر ذوی الفروض ہوں گے یا نہیں. اگر جد کے ساتھ اخوہ و اخوات کے علاوہ اور ذی فرض نہ ہوں تو جد کے لیے مقاسمہ اور الثلث میں سے افضل الامرین ہے. مثلا جد کے ساتھ اخوہ و اخوات کے علاوہ اور ذی فرض نہ ہو تو جد کے لیے المقاسمہ اور الثلث میں سے افضل الامرین ہے، یعنی جس میں زیادہ اس کو حصہ مل رہا ہوگا وہ دیا جائے گا، مقاسمہ کی صورت یا ثلث میں سے. اچھا ان دونوں میں 2 کام کرنے ہوتے ہیں، مسئلہ بنانا اور تقسیم کرنا. دونوں کا طریقہ الگ الگ اور قیاس سے ہٹ کر ہے. المقاسمہ میں جد کو بھائی فرض کر کے مسئلہ بنایا جاتا ہے. جد ایسے بن جاتا ہے جیسے کہ بھائی ہے مسئلہ بنانے کے لیے، وہ ہے کہ سب طائفہ اخوہ و اخوات ہیں. پھر تقسیم اس طور پر ہوتی ہے کہ جد کو بھائی والا حصہ اخوہ و اخوات عینیہ کو مقدار فرض و عصبہ، ٹھیک ہے نا، جد کو بھائی والا حصہ اخوہ و اخوات عینیہ کو مقدار فرض، ٹھیک ہے نا، وہ عصبہ، اور اگر کچھ بچ جائے تو اس میں سے
تو جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے نا یہ جو ہے تو علیہ کو دیا جاتا ہے ورنہ وہ محروم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اس میں سے آ رہا تھا کہ اگر کچھ بچ جائے تو علیہ کو دیا جاتا ہے, یعنی لاٹھی جو بہن بھائی ہیں ان کو دیا جاتا ہے, اور ورنہ وہ محروم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ محروم ہو جائیں گے. اچھا, یہ تو تھا مقاسمہ میں. گویا مقاسمہ کیا چیز ہے کہ جد بھائی بن جاتا ہے, جد بھائی کی طرح حصہ لے کے جائے گا, اس کو مقاسمہ کہتے ہیں. ثلث میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ثلث میں مسئلہ 3 سے بناتے ہیں. ثلث میں تو ظاہری بات ہے, دادے کو ثلث دیا تو 3 سے مسئلہ بنائیں گے. اور تقسیم کا یہ ہے کہ جد کو ثلث دیتے ہیں, اخوات عینیہ کو ذی فرض و اسبہ ہونے کی حیثیت سے حصہ دیتے ہیں. اگر کچھ بچ جائے تو علیہ کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا, پھر اس میں سے اگر اخوات عینیہ کو ذی فرض و اسبہ دیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ تو علیہ کو مل جائے گا ورنہ نہیں ملے گا. فائدہ اولا, اخوات علیہ کے محجوب ہوتے ہوئے مسئلہ بنانے کو شامل کیا جائے گا اضرارا للجد. یہ بات یاد رکھو, اگرچہ اخوا و اخوات عینیہ موجود ہیں, لیکن مقاسمۃ الجد والی جو صورت میں سے جو آ رہا تھا, تو اس میں کیا کریں گے, ہم ان کو شمار کریں گے تاکہ جد کا حصہ کیا ہو جائے, کم ہو جائے, جد کا حصہ کم ہو جائے. فائدہ ثانیہ, عینیہ کے ہوتے ہوئے علیہ کو سام ملنے کی 3 شرطیں ہیں. عینیہ میں سے اخت و اخ نہ ہو, اخ نہ ہو, یعنی بھائی نہیں ہے, صرف بہن موجود ہو, تو علیہ کو جو ہے نا اس میں سے. پھر کہتے ہیں اخت عینی ایک ہو, زیادہ نہ ہو. اخت عینی اگر 2 ہوں گی تو تب بھی کیا ہو جاتے تھے, علیہ چھٹی ہو جائے گی. علیہ اچھا جی, ایک سے زیادہ ہوں تاکہ جد کا حصہ کم کر کے اپنے لیے کچھ بچا سکیں. لیکن اگر تینوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائے گی تو علیہ کو کچھ نہ ملے گا. فائدہ ثالثہ, جب کسی وارث کو نصف یا ثلث وغیرہ مل رہا ہو اور مسئلہ نصف یا ثلث صحیح نہ ہو, تو نصف اور ثلث کے مخرج کو اصل مسئلہ اور تمام سمجھنے کا ختم ہو جائے گا. اچھا, اب یہی دیکھیں ذرا, پہلے جو نیچے جو حاشیے میں جو دی ہوئی نا مثال, اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. حاشیے میں جو مثال دی گئی ہے کہ جناب میت ہے, جد موجود ہے, اخ عینی موجود ہے اور اخت علی موجود ہے. ٹھیک ہے نا, اخ عینی موجود ہے, اخت علی موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب دیکھو کرنا کیا ہے, مقاسمہ اور جو ہے نا ثلث میں سے ہم دیکھنا ہے کہ 2 مسئلے علیحدہ بنانے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے جناب, آپ یوں کرو کہ آپ جد کو بھائی شمار کرو. جد کو بھائی شمار کیا, ایک اخ عینی پہلے سے موجود ہے, ایک جد صاحب آ گئے ہیں, اور ایک اخت علی موجود ہے, اخت علی موجود ہے. تو گویا عدد رؤوس کتنے ہیں, 5 ہیں. عدد رؤوس کے ہیں, 5 ہیں. ٹھیک ہے نا. ویسے جو ہم نے مسئلہ بنانا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے تھے, ہم کیا کریں گے کہ جناب اخ عینی کو کیا ہو جانی تھی, چھٹی ہو جانی تھی جد کے. امام صاحب کے نزدیک کیا ہے, جد اسبا ہو جائے گا, اور باقی سب کی کیا ہو جائے گی, چھٹی ہو جائے گی, جد سارا کا سارا لے جائے گا. امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے, جو ہم نے مفتابی قول لکھنا ہے اس کے اندر, جو یہی چیز ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جد کو بھائی شمار کیا, تو جو اخت علی ہے اس کو بھی ہم شمار کریں گے, اگرچہ وہ محجوب ہو رہی ہے, پھر بھی کیا ہے 5 ہوا. مسئلہ 5 سے بنایا, جد کو 2 دے دیں, اخ عینی کو کیا دے دیں, 3 دے دیں گے. ٹھیک ہے نا, اخ عینی کو کیا مل جائے گا, 3 مل جائے گا. کہ جو باقی اخت علی تو کیا ہے, محجوب ہے, تو جد کو اس میں سے ٹھیک ہے نا وہ بھائی کی حیثیت سے ہو گیا, اور اخ عینی کو جو ہے نا اس میں ہم کیا کر دیں گے, اس کو باقی کو کیا مل جائے گا, 3 مل جائے گا, اور اخت علی کو کیا مل جائے گا, اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا, اب یہ مجھے بتائیے, ٹھیک ہے نا, یہ تو اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا, تو اب اخ عینی جو ہے نا, اخ عینی آپ کہیں گے اخ عینی کو آپ نے کیوں یہ کیا, اخ عینی کو آپ نے 2 کیوں نہیں دیے ہیں, جب جد کو آپ نے کیا دیے ہیں, 2 دیے ہیں, تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا, جو ہے اخ عینی کو بھی 2 دینا چاہیے تھا نا, تو ہم نے کیوں نہیں کیا, یہ بتائیے. اخ عینی کو ہم نے 3 کیوں دیے ادھر, بھائی جب بھائی اس کو شمار کیا تھا, اس کو بھی ہم کیا کر دیتے ہیں,
کیوں بھائی؟ تین کیوں جا رہا ہے اس کو؟ کوئی تو بتائے. ڈھائی یا تو کر رہے تھے جناب، اس کو ڈھائی دے دیتے، اس کو بھی ڈھائی دے دیتے. اگر ڈھائی ڈھائی دے دیتے چلو تو پھر کیا فرق پڑنا تھا؟ او بھائی ابھی ہم نے کیا بات کی ہے کہ اخت علی کو شمار کیا جائے گا. دادے کے حق کے اندر کیا کرے گی؟ وہ ضرر پہنچائے گی. آ کے دادے کو آگے کیا کرے گی؟ وہ ضرر پہنچائے گی. اگر میں اس کو کہہ دیتا نا کہ 5 میں سے ڈھائی دے دو اور پھر ڈھائی کس کو دے دو، تو یہ ایسے ہی تھا جیسے 4 میں سے کیا کر لیتے، 4 میں سے 2 دادے کو دے دو اور 2 بھائی کو دے دو. تو کیا دادے کو کوئی ضرر پہنچ رہا اس سے؟ دادے کو کوئی ضرر نہیں پہنچ رہا. تو گویا اخت علی جو ہے نا وہ دادے کے حق میں موجود ہے، دادے کے حق میں موجود ہے، بھائی کے حق میں وہ موجود نہیں ہے. اخ عینی کے حق میں وہ موجود نہیں ہے. دیکھو میں نے کیا کہا ہے، آپ نے دیکھیں حاشیے کے اندر جو مثال دی ہوئی ہے، جد کو آپ نے کیا دی ہے؟ جد اخ عینی اور اخت علی ہے. ٹھیک ہے، جد اخ عینی اور اخت علی ہے. یہ ٹوٹل کتنے روس بن رہے ہیں؟ 5 بن رہے تھے. 5 آپ کہیں گے وہ صحیح 5 کیسے بن رہے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ اخت علی کو یا اخ علی وغیرہ کو ہم کیا کریں گے؟ دادے کے ساتھ جب ہم یہ مقاسمۃ الجد والی صورت بن رہی ہوگی تو اس میں ان کو ہم شمار کریں گے مسئلہ بنانے کے لیے. مسئلہ بنانے کے لیے ہم کو کیا کریں گے؟ شمار کریں گے. تو ٹوٹل عدد روز کتنے ہو گئے؟ 5. تو 5 آپ نے دے دیے جناب علی، 5 سے مسئلہ بنایا. ٹھیک ہے، تو دادے کا کیا حصہ بنتا ہے 5 میں سے؟ دادے کا 2 حصہ بنتا تھا نا، دو بھائیوں کا آنا چاہیے، ایک اخت علی کا آنا چاہیے. تو ہم نے کیا کیا؟ 5 میں سے 2 کس کو دے دیا؟ دادے کو دے دیا، اس میں سے جس کا بھائی کا حصہ بنتا تھا. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب اس کو 2 مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بھائی کو بھی کیا ملنے چاہیے تھے؟ پھر 2 ملنے چاہیے تھے نا. بھائی کے نیچے کتنے لکھے ہوئے ہیں؟ 3 لکھے ہوئے ہیں. دو ہو گئے نا اس کو، تو باقیوں کو کیا ملنا چاہیے تھا؟ بھائی کو بھی کتنا ملنا چاہیے تھا؟ اخ عینی کو کتنا ملنا چاہیے؟ پھر 2 ہی ملنا چاہیے اس کو بھی. لیکن اس کے نیچے آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ 3 لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے 3 لکھا ہوا ہے نا. 3 کیوں آیا اس کے حق میں نیچے؟ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ صحیح 3 نہیں آنا چاہیے. جب دادا کو ہم نے بھائی کنسیڈر کیا ہے تو دادے کو بھی کیا ملنا چاہیے تھا؟ 2.5 دادے کو دے دو اور 2.5 کس کو دے دو؟ وہ دوسرے بھائی کو دے دو، اخ عینی کو دے دو. نہیں سمجھ آ رہی بات کی، سوال کی؟ کہ 2.5 اس کو دے دو، 2.5 اس کو دے دو، بس بات ختم ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے کہ اخت علی جو ہے یہ دادے کے حق میں کیا ہوتی ہے، یا اخ علی جو ہے یہ دادے کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ 5 حضر روس کیسے ہیں بھائی؟ دادا 2 بھائیوں کے برابر ہے، 2 بہنوں کے برابر ہے. دادا 2 بھائی نہ کہو، 2 بہنوں کے برابر نا، غلطی میں شاید یہ کہہ رہا ہوں، 2 بھائیوں کے نہیں. بابا کیا آ گیا؟ 2 بہنوں کے برابر آ گیا. ٹھیک ہے نا، وہ 5 حضر روس اس لیے کیا 2 بھائیوں کے نہ کہو. ٹھیک ہے، 2 بہنیں اور آ گئیں، اخ یعنی کیا آ گیا؟ 2 بہنیں آ گئیں. ٹھیک ہے، اور ایک اخت علی آ گیا، تو 5 نہیں ہو گئے؟ 5 حضر روس، 5 بہنیں ہو گئی ہیں گویا کہ. یہ مطلب ہے، شاید میں شاید 2 بھائی بولتا گیا ہوں. 2 بھائی نہیں، 2 بہنوں کے برابر ہوتا ہے نا ایک بھائی جو ہے. تو دادا بھی کیا ہوا گویا 2 بہنوں کے برابر ہے، ایک بھائی بھی 2 بہنوں کے برابر ہے. 4 اور ایک اخت علی، 5. اب یہ کیا ہو گیا؟ 5 ہو گیا حضر روس. جب 5 حضر روس بن گیا، مسئلہ آپ نے کس سے بنایا؟ 5 سے بنایا. دادے کا کیا بنتا تھا؟ دادے کو اس میں سے 2 بنتے تھے، دادے کو 2 دے دیے، ٹھیک ہو گیا.
اب کیا ہوا کہ جناب جو ہے نا دو ہی کیا کرو، دو ہی کس کو دو، دو اخ عینی کو دے دو، دو ہو گئے. لیکن اخت علی کو تو ہم، اخت علی تو کیا ہوگی، وہ محجوب ہے، اس وجہ سے محجوب ہے کہ اخ عینی موجود ہے، اخ عینی کیا ہے، موجود ہے. تو جب ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کیا ہو گیا، اب وہ محجوب ہوگی تو وہی جو اس کا ایک حصہ جو اس کو ملنا تھا وہ دادے کو نہیں جائے گا، دادے کی طرف اس کو کچھ حصہ نہیں جائے گا، وہی حصہ کس کو چلا گیا، وہ بھائی کو چلا گیا، تو وہ اخ عینی کو چلا گیا. 2 اور 3 یہ تھا مقاسمہ تھا. اور میت بناؤ، جد ہے، اخ عینی اور اخت علی ہے. اچھا ثلث بناؤ، دادے کو ثلث دے دو، مسئلہ 3 سے بناؤ، مسئلہ 3 سے بناؤ. اس میں سے دادے کو کیا مل جائے گا، ایک، اخ عینی کو کیا ملنا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اخ عینی جو باقی بچ گیا ہے وہ 2 لے جائے گا اور اخت علی محجوب ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں گے کہ زیادہ حصہ اس کا کس کا بنتا ہے. تو اگر اس میں دیکھا جائے تو 5 میں سے 2، 2/5، 2/5 یہ کیا ہوتا ہے، 40% ہوتا ہے. 2/5 کیا ہوتا ہے، 2/5 ضرب 100، یہ کیا آئے گا، 40% بنے گا. اور 1/3 ملٹیپلائی بائی 100 کیا ہوگا، 33.33% بنے گا. اس کا مطلب ہے کہ دادے کا حصہ زیادہ کس میں بنتا ہے، مقاسمہ کی صورت میں بنتا ہے. تو صاحبین کے نزدیک کیا ہوگا، مقاسمہ والی صورت دے دے اس کو پھر جو ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا. چلیں آگے چلیں. اچھا جی، اب یہ دیکھیے مقاسمہ الخیر من الثلث، یہ وہی دوبارہ مقاسمہ خیر من الثلث، جد ہے، بس اخت علی صرف جد کے حق میں کیا آئی ہے، وہ اس نے مصیبت ڈالی ہے، بیچارے دادے کو اس نے شامت لے آئی ہے، باقی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اخت علی نے صرف کیا کیا ہے، آ کے دادے کو نقصان پہنچایا ہے، باقی اس نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، یا تو ہوتا کہ چلو وہ باقیوں کو نقصان پہنچا رہی ہوتی، باقیوں کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اچھا یہ دیکھو اب مسئلہ ذرا، میت ہے، جد ہے، اخت عینی ہے، اخت علی اور اخت علی ہے. چلو سے مسئلہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم نے کیا بات کی تھی، صاحبین یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی صورت آ رہی ہو، کوئی اور ذوی الفروض میں سے کوئی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا، دادا موجود ہے اور اخوات عینیہ یا اخوات علیہ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کرو گے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک مقاسمہ کی صورت ہے اور ایک ثلث سے مسئلہ بنا کے اس کو دینے کی، جس میں سے دادے کو زیادہ حصہ ملتا ہو وہ والی صورت آپ نے اختیار کرنی ہے. دادے کے لیے وہ صورت اختیار کرنی ہے کہ جس میں اس کو زیادہ حصہ مل رہا ہے. اگر مقاسمہ کی صورت میں اس کو زیادہ مل رہا ہے تو مقاسمہ کی صورت دے دو، اور اگر ثلث والی صورت میں زیادہ بن رہا ہے تو ثلث والی صورت میں بنا دو. تو اچھا مقاسمہ کیا چیز ہوتی ہے، مقاسمہ یہ ہوتا ہے کہ دادے کو ایک بھائی سمجھتے ہیں، گویا یوں کہہ لو دادے کو 2 بہنوں کے برابر کنسیڈر کرتے ہیں، سیدھی سادی بات، دادے کو 2 بہن شمار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے حق میں، اور یہ اخوات علیہ یا عینیہ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ دادے کے حق میں کیا کرتے ہیں، دادے کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ دادے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اگرچہ خود کیا ہو رہے ہوتے ہیں، محجوب ہو رہے ہوتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہمیں کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. زیادہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کام کوئی ہمیں زیادہ استعمال آتا نہیں ہے، نہ زیادہ کیا آتا ہی نہیں، استعمال ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اصل میں تو فتوے کے اندر تو ہم اس چیز کو نہیں وہ کر رہے ہوتے. لیکن ایسے اس لیے آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ایک پتا ہوگا، اگر مقاسمۃ الجد کی کوئی صورت آ جاتی ہے سراجی پڑھاتے ہوئے، اگر آپ لوگ وہ کہتے ہیں جناب اس کی 4 صورتوں میں کیا ہوتا ہے، دادا جو ہے نا، تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دادا اور باپ جو ہے نا دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس کرتے ہیں. اگر باپ موجود ہوگا نا، اگر اسی کی جگہ جادے کی جگہ اگر باپ ہوتا تو سیدھا سادہ مسئلہ کیا تھا، اسبہ بنا
باپ سارا کا سارا لے جائے گا. اور مفتہ بھی قول کیا ہے کہ دادا باپ کی طرح ہی ہیں. مفتہ بھی قول کیا ہے امام صاحب کا. تو ادھر بھی کیا ہے اصل میں کیا ہے کہ دادا صرف اسباب بنے گا, مسئلہ ایک سے ہی بنے گا, سارا کا سارا دادا لے جائے گا, باقی جو ہے نا اس کے اخوات عینیہ اخوات عینیہ اور علیہ وغیرہ جو ہیں سب موجود ہیں, ان کی چھٹی ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھو المقاسمۃ خیر من الثلث, یہاں پہ دیکھیں گے ایک دو مسئلے اور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی بات کی. دیکھو بھائی میت بناؤ, جد ہے, اخت عینی ہے ایک, اور دو اخت علی ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک اخت عینی اور دو اخت علی ہیں, جد اخت عینی اخت علی. اب اگر یہ صورت ہوتی جو ہے نا باپ ہوتا اگر اس کی جگہ, تو کیا کرنا تھا ہم نے, باپ کو ہم نے اسباب بنانا تھا, باپ نے سب کا سب لے جانا تھا, ختم ہوگی بات. جو ہے باپ ایک سے مسئلہ بنے گا. اور یہ جو ہے دادے کی صورت میں امام صاحب کے نزدیک مفتابی قول کے مطابق کیا ہوگا, دادے کو سارا کا سارا دے دو, باقی سب کی چھٹی ہوگی. ٹھیک ہے نا, امام صاحب. لیکن صاحبین کا قول ہم ابھی لے رہے ہیں صرف سمجھنے کے لیے. صاحبین نے کیا کہا کہ جناب دادا کیا ہے, دو بہنوں کے برابر ہے. دادا کس کے برابر ہے, دو بہنوں کے برابر ہیں. دو بہنیں ہیں دادا, جی ہاں. تو مقاسمے کے اندر نا, تو ہم نے کہا کتنی بہنیں ٹوٹل اس مسئلے میں آ رہی ہیں, جد آ گیا, اخت عینی آ گئی, اور اخت علی اخت علی. اس کا مطلب ہے کہ 5 بہنیں ٹوٹل آ رہی ہیں, 5 بہنیں ابھی جو ہے نا 5 بہنیں, اور اخت علی کو کنسیڈر کرنے ہیں, ان کا روز بھی شمار کرنے ہیں ابھی ہم نے. ٹھیک ہے جی. تو اخت علی کو ہم نے کیا کیا, ہم نے شمار کیا تو 5 حضر روز ہوگا. مسئلہ کیسے بنا, 5 سے بنا. دادا کس کے برابر ہے, 2 بہنوں کے برابر ہے نا, تو اس لیے ان کو کیا کر لو, دادے کو 2 دے دو, دادے کو 2 دے دو. ٹھیک ہے, دادے کو 2 دے دیا ہم نے. ٹھیک ہے, 2 بہنیں ہو گئی ہیں. اچھا جی, اب آتے ہیں جناب علی کہ جی اخت عینی جو ہے, اخت عینی جو ہے, ٹھیک ہے نا, باقی کتنے بچ گئے ہیں, 3 چیزیں بچ گئی ہیں. باقی کتنے ٹوٹل حصے بن گئے ہیں, 2 دادے کو چلے گئے ہیں, باقی کتنے بچ گئے ہیں, 3 بچ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اخت عینی کو آپ کو پتا ہے کہ اخت عینی اگر ایک ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے, نصف ملتا ہے. نصف ملتا ہے نا, اس کو کتنا ملنا چاہیے, نصف. ٹھیک ہے نا, اس میں سے جو تھا نا اس کو نصف ملنا چاہیے. تو اخت عینی جب آ گئی اس کو کیا ملنا چاہیے, نصف ملنا چاہیے. اچھا, جب نصف ملنا چاہیے اس میں سے, اور وہ ٹوٹل کا نصف ملنا تھا, سمجھ رہے ہو نا, وہ ٹوٹل کا کیا ملنا چاہیے, نصف ملنا چاہیے. 5 سے آپ نے مسئلہ بنایا, ابھی 5 سے آپ نے مسئلہ بنایا. اب مسئلہ آپ نے 2 سے نہیں بنانا, مسئلہ آپ نے کس سے بنایا, 5 سے بنایا. 5 سے بنا تو اس کو 2.5 مل گئے. اس کو کتنے ملیں گے, اخت عینی کو کتنے ملیں گے, اس میں سے 2.5 ملیں گے. ٹھیک ہے نا, 2.5 جو ہے نا وہ اس کو ملنے چاہیے. 2.5 اس کے ہو جائیں گے. اچھا, اب 2.5 کا کیا مطلب ہے کہ جناب اس میں سے کیا آ رہا ہے, 2/5 تھا نا, اس کو کتنا مل رہا ہے کہ جنہیں اس میں سے 5 میں سے کتنے مل رہے ہیں, 2 اس سے اس کو مل رہے ہیں. مطلب کہ اس کا تو وہ تھا 2.5 تھا نا, تو اب یوں سمجھ لو کہ جناب 1/2 اس تھا, اس کا آ گیا 1/2. ٹھیک ہے جی, ایک منٹ ٹھہرو ذرا, میں وائٹ بورڈ سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات جو ہے نا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. وہ کر دیں, وائٹ بورڈ نہ کھولیں, میں خود ہی کرتا ہوں اس کو. آپ وہی پہ لے ہیں, آپ وہی آپ شیئرنگ. اچھا نہیں, شیئرنگ تو میں نے کر دیا نا. اس میں سے دیکھو میت ہے, دادا جی ہیں, باقی کتنی رہ گئی, بہنیں رہ گئی ہیں. اخت عینی ایک ہے اور 2 اخت علی ہیں. ٹھیک ہے نا, 2 اخت علی ہیں وہ جو ہیں. جد کو جو ہم نے ٹوٹل کتنا کیا, مسئلہ 5 سے بنا دیا. 5 میں سے 2 تو یہ چلے گئے, 2 یہ چلے گئے. ٹھیک ہے, اب اخت عینی اگر ایک ہو, ٹھیک ہے نا, اخت عینی اگر ایک ہو تو اس کو کیا ملتا ہوتا ہے, نصف ملتا ہوتا ہے. نصف ملتا ہوتا ہے. تو نصف کا کیا مطلب ہے
کہ اس کا حصہ کیا بنتا ہے، جو بھی مسئلہ بن رہا ہے اس کا کیا ہوگا، 5/2 کہیں گے ہم اس کو، 5/2 اخت عینی کا حصہ کیا ہے، 5 کو 2 پہ ڈیوائڈ کر دو، یہ 5/2 بن رہا ہے لیکن اس میں کیا آ رہی ہے، کسر آ رہی ہے اخت عینی کے اندر، تو ہم کیا کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ کسر جب آ رہی ہے تو 2 کی اس میں سے 5/2 تو ساروں کو کیا کر دو، پورے مسئلے کو ہر چیز سے کیا کر دو، 2 سے ملٹیپلائی کر دو، 2 سے ملٹیپلائی کر دو، تو 2 سے جب آپ نے ملٹیپلائی کیا تو تصحیح اس کی کس کی ہو جائے گی، 10 کے ساتھ ہو جائے گی، تصحیح 10 کے ساتھ ہو جائے گی، جد کا حصہ کتنا بن جائے گا، 4 بن جائے گا، 4 بن جائے گا، اخت عینی کا حصہ کتنا بن جائے گا، 5 بن جائے گا، ٹھیک ہے 5 بن گیا۔ اب ٹوٹل 10 میں سے کیا ہوا، 4 اور یہ آ گیا 5، 4 اور 5 کتنے ہو گئے، 9، اور 2 اخت علی ہیں، تو 2 اخت علی کو کیا مل رہا ہے، ایک حصہ مل رہا ہے، ان کے درمیان میں بھی کیا آ رہی ہے، کسر آ رہی ہے، 2 اخت علی ہیں، حصہ 1 ہے، اس کا مطلب ان کا بھی 1/2 1/2، تو دوبارہ کیا کرو، اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دو، تو دوبارہ جب ملٹیپلائی کریں گے تصحیح کیا ہو جائے گی، 10 کی بجائے کیا بن جائے گا، وہ 20 بن جائے گا، 20 بن جائے گا، ان کا کتنا بن جائے گا، جو وہ تھا جی 8 بن جائے گا، جو مسئلہ جو تھا وہ 8 سے ہو جائے گا، اور جو تھا اس میں سے 20 ہو گیا، 8 ان کا آ گیا، اخت عینی کو جو مل رہا تھا اس میں سے جناب 5 مل رہا تھا، تو اس کے کتنے ہو جائیں گے، 10 ہو جائیں گے، اور ایک کیا آ جائے گا، اخت علی کا حصہ آ جائے گا، یہ اس طرح ٹوٹل کتنے بن جائیں گے، ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے کتنے، اس میں سے 20 پورے ہو جائیں گے، یہ اسکرین شیئر کریں ذرا، ٹھیک ہے جی، دیکھو کیا ہوا، دیکھ لیں آپ، 20 5 سے مسئلہ بنایا، جد کو 2 دیا، پیچھے 2.5 بچتا تھا، اس کو اب ختم کرنے کے لیے کیا 5/2 کو 2 سے ضرب دیا تو 10 ہو گیا، 10 میں سے کو 4 ملا، 5 اخت عینی کو ملا، لیکن 1/2 اخت علی کا آ رہا تھا، ہم نے اس کو دوبارہ ختم کرنے کے لیے 2 سے ضرب دیا، تو 10 کی بجائے 20 ہو گیا، جد کا حصہ کیا ہو گیا، 8 ہو گیا، اخت عینی کا حصہ کیا آ گیا، اس میں سے 20 میں سے 10 آ گیا، اور ایک اس میں سے آ جائے گا، یہ جو تھا کہ جناب آپ نے اس کو کیا کیا، مقاسمۃ الجد کی صورت بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کریں گے، اب آپ ثلث والا مسئلہ بناؤ، اسی کو ثلث والا مسئلہ بناؤ، جد کو آپ نے ثلث دے دیا، تو مسئلہ کس سے بنائیں گے، نیچے 3 سے بنے گا، مسئلہ کس سے بن جائے گا، 3 سے بن جائے گا، جب مسئلہ 3 سے بنے گا، اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ 3 سے مسئلہ بننے کی وجہ سے، مسئلہ 3 سے بننے کی وجہ سے دادا کو 1 آ جائے گا، اور باقی 1 آ گیا، اب کیا ہونا چاہیے، 1.5 کس کا آنا چاہیے، 1.5 کس کا آنا چاہیے، اخت عینی کا آنا چاہیے نا، 1.5 تو 1/2 ہے، 1/2 ہے، وہ ہے 1.5 اس میں سے، تو اب 2 سے پورے مسئلے کو حل کرو، مسئلے کو جب 2 سے ضرب دیا تو 3 کی بجائے 6 ہو گیا، دادے کا حصہ اس میں سے کتنا ہو گیا، اس میں سے اس کا حصہ جناب دادے کا حصہ جو ہے 4 بن گیا، اخت عینی کا پہلے 1.5 تھا، اب ڈبل ہو جائے گا، 3 بن جائیں گے، 3 بن گیا، لیکن کیا ہوا، جو تھا اس میں سے 2 + 3 5 ہو رہے ہیں، 2 + 3 5، اور ایک جو ہے نا وہ 2 بہنوں کے درمیان میں آ رہا ہے، اس میں بھی کسر آ رہی ہے، تو دوبارہ 2 سے ضرب دیا، دوبارہ جب 2 سے ضرب دیا تو مسئلہ 12 سے بنے گا، دادے کا حصہ کیا ہو جائے گا، اس میں سے 4 6 اس میں سے 3 4 اور 6 10، اور ایک اخت عینی اس میں، اب کیا کرنا ہے، یہ ثلث والا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ دادے کو کس میں سے مل رہا ہے، مقاسمۃ الجد میں سے مل رہا ہے یا ثلث میں سے مل رہا ہے، یہاں پہ دادے کو کیا ملا ہے، 12 میں سے 4 ملے ہیں، اس کا مطلب یہاں پہ ثلث ملا ہے، 12 میں سے 4 ملے ہیں، اس کا مطلب اس کو ثلث ملا نا، تیسرا حصہ ملا، اور اوپر کیا تھا، 20 میں سے اس کو کیا ملے تھے، 8 ملے تھے، تو اس کا مطلب ہے 8/20 ضرب 100 کرو، 8/20 ضرب 100، ٹھیک ہے نا، پیچھے نیچے 33.33 ہے نا، جب 8/20 ضرب 100 کیا تو جناب کتنا آ جائے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، 40% آ جائے گا، 40%، تو مقاسمت کے اندر کیا آ جائے گا، 40% بہتر ہے دادے کے لیے، تو اس لیے ہم کیا کریں گے، صاحبین کہتے ہیں کہ جناب اس صورت میں کیا کریں گے، دادے کو 40 دے دیا جائے گا، یعنی 40 والی صورت میں،
تو گویا خلاصہ سارا ہماری بات کا کیا نکل رہا ہے جناب علی؟ مقاسمہ کیا ہے؟ مقاسمہ یہ ہے کہ دادے کو دو بہنیں تصور کیا جاتا ہے، دادے کو دو بہنیں تصور کر کے اس میں سے کیا کرتے ہیں، اس کو حصہ دیا جاتا ہے، اس میں سے دو، اور وہ بنتا مسئلہ جو ہے وہ دادے کے حساب سے بنا رہے ہوتے ہیں، مسئلہ دادے کے حساب سے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کب پیش آتا ہے کہ جب دادا موجود ہے اور اخت عینی وغیرہ یا اخ عینی وغیرہ اور اخت علی وغیرہ موجود ہیں اور کوئی ذی فرض موجود نہیں ہے، تو تب یہ کام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ادھر آگے چلیے۔ اچھا، اگلی جو صورت ہوگی ثلث، کیا ہوگا؟ وہ بہتر ہوگا کس سے؟ مقاسمہ سے۔ ثلث ہم نے کہا تھا بہتر صورت جد ہے، اخ عینی، اخ عینی اور اخ عینی ہے۔ تو جناب علی گویا کیا ہو گیا؟ چار بھائی موجود ہیں، گویا چار بھائی موجود ہیں نا۔ دادے کو ہم نے کہا سمجھنا ہے، بھائی سمجھنا ہے نا، ایک دو بہنوں کے برابر یعنی چار، تو گویا چار بھائی موجود ہیں۔ چار بھائی جب موجود ہیں اور کوئی بہن وغیرہ اس میں کوئی بھی نہیں موجود، تو مقاسمہ کی صورت میں کیا ہو؟ مسئلہ چار سے بناؤ، دادے کو ایک، ہر بھائی کو ایک ایک دے دو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب 25% دادے کو ملے گا، 25%۔ اچھا، اسی کو آپ کیا کرتے ہیں، ذرا ہم ثلث سے بناتے ہیں، ثلث کو بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے 1/3 دادے کو ملے گا، 1/3۔ ثلث سے مسئلہ بناؤ، ایک دے دو اور باقی جو دو ہیں نا وہ تین بھائیوں کے درمیان تقسیم کرنے ہیں، تو اس کا مطلب دو حصے، تین حصے، تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ اگر روز سے ملٹیپلائی کر دو، تین کو تین سے ضرب دیے تو 9 ہو جائیں گے، تو دادے کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں سے 3 ہو جائے گا، 3، اور ہر بھائی کو کیا مل جائے گا؟ 2 2 2 مل جائے گا، 6۔ اس میں دادے کا حصہ پرسنٹیج کیا بن رہی ہے؟ اس میں دادے کی پرسنٹیج 33.33% بن رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ثلث والی صورت دادے کے لیے بہتر تھی اس صورت کے اندر، کہ جب اس کو ہم مقاسمہ سے بہتر جو ہے وہ ثلث والی صورت ہے، تو صورت میں یہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھیے بات کو، یہ تو تھا اس صورت میں۔ لیکن آگے کہتے ہیں کہ اگر جد اور اخوہ و اخوات کے ساتھ دوسرے ذی فرض بھی موجود ہوں، دوسرے ذی فرض بھی موجود ہوں، تو جد کو المقاسمہ، ثلث باقی اور سدس، کل تینوں میں سے جو افضل ہوگا وہی ملے گا۔ اب تین صورتیں ہو جائیں گی۔ اچھا، مقاسمہ جس کو بھائی شمار کرتے ہیں، ثلث باقی اور سدس، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ہم وہ کریں گے۔ اور مسئلہ ان تینوں میں سے ذوی الفروض کے سہام سے بنے گا۔ یہاں پہ اب کیا ہوگا؟ کیونکہ ذوی الفروض کا سہام آ جائے گا تو وہ مسئلہ اس سے بنے گا۔ البتہ تقسیم کا طریقہ تینوں میں الگ الگ ہے۔ مقاسمہ میں ذوی الفروض کو ان کا فرض دے کر جو باقی بچے ان میں سے جد کو بھائی کی حیثیت سے حصہ ملے گا، عینی علی کا حال حسب سابق ہوگا۔ مقاسمہ میں ثلث باقی میں ذوی الفروض کا سہام دے کر جو باقی بچے کو ثلث جد کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ مقاسمہ میں کیا تھا؟ جد کو بھائی کی حیثیت کریں گے، جد کو بھائی سمجھیں گے، اور ثلث میں کیا سمجھیں گے؟ پہلے دیں گے، ذوی الفرض کو دے دیں گے، جو باقی بچے گا اس کا ثلث کس کو مل جائے گا؟ وہ دادے کو مل جائے گا۔ اور سدس میں کیا ہوگا؟ جد کو سدس ملے گا اور اس میں سے ڈائریکٹ وہ ہو جائے گا۔ آگے چلیے ذرا، اچھا، المقاسمہ تو خیر من الثلث الباقی والثلث، ٹھیک ہے نا۔ تو مقاسمہ کیا ہوگا؟ مقاسمہ کا مطلب ہوتا ہے، اچھا آپ دیکھو، میت ہے، زوج ہے، جد ہے اور اخ عینی ہے۔ زوج آ گیا نا، تو زوج آپ کو پتہ ہے نصف لے جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی اصحاب الفروض میں سے کوئی چیز موجود ہے، کوئی بندہ، تو نصف، مثلا نصف سے بناؤ، ایک دے دو، اور جد کو کیا سمجھو؟ جد کو ایک بھائی سمجھو، ٹھیک ہے نا۔ تو جد کو ایک بھائی سمجھے، تو اب کیا ہوگا؟ ایک بچ گیا اور کیا کرنے ہیں؟ دو بھائی ہیں، ایک بچ کے دو بھائی ہیں، تو اگر روس کے دو ہے تو آپ کیا کرو؟ اس کو دو سے ضرب دے دو مسئلے کو، تو 4 ہو جائے گا، تو اخ زوج کو 2 مل جائیں گے، ایک ایک ان کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ثلث باقی میں کیا مطلب ہے؟ ثلث باقی کا مطلب یہ ہے کہ زوج ہے، جد ہے اور اخ عینی ہے، تو زوج کو نصف ملے گا، تو 2 میں سے ایک، تو جد کو آپ کیا کرو گے؟ جد کو اس کا جو ہے نا، اس کا کیا دینا ہے آپ نے؟ جو باقی بچ جائے گا ایک کا، وہ 1/3 اس کو دینا ہے، تو 1/3 دینا ہے، تو 3 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا سب کو، تو مسئلہ ٹوٹل 6 سے بناؤ، زوج کو اس کا کیا آ جائے گا؟ زوج کو 3 آ جائے گا، اور باقی جو 3 بچ جائیں گے تو جد کو 1 آ جائے گا اور اخ عینی کو 2 آ جائیں گے، اور ٹھیک ہے نا۔ پھر 6 سے اگر مسئلہ زوج کو اگر سدس دینے ہیں تو اس میں بھی کیا کریں گے؟ مسئلہ 2 سے بناؤ، نیچے والی صورت جو آ گئی ہے، مسئلہ 2 سے بناؤ، ایک اس کو دے دو، اور کیا آ گیا؟
اب باقی ایک بچ گیا ہے تو 1/6 جو ہے نا 1/6 دادے کا جو سدس ہے نا اس کا مطلب ہے کہ 6 کو سب سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. تو 2 کو جب 6 سے ملٹیپلائی کی تو 12 آ گیا, زوج کا حصہ 6 آ گیا, ٹھیک ہے نا, زوج کا حصہ کیا آ گیا 6 آ گیا, اور 12 کا سدس کیا ہوتا ہے 2 ہوتا ہے, تو دادے کو 2 اور باقی 4 اس میں چلے گئے. اب ان تمام صورتوں میں ٹھیک ہے نا کیا کرنا پڑے گا, دادے کا حصہ دیکھنا ہے. سدس میں دادے کا حصہ کیا بن رہا ہے 16.66% بن رہا ہے سدس میں, ٹھیک ہے نا. اور جو تھا سدس میں جو ہے نا یہ جو 12 میں سے جو ہے نا 12 میں سے اس کو کیا مل رہے ہیں 2 مل رہے تھے, 12 میں سے 2 مل رہے تھے, تو 16.66. اچھا اس سے اوپر والی صورت میں کیا آ گیا, اس سے اوپر والی صورت میں جناب 6 میں سے 1 مل رہا تھا, 6 میں سے 1, یہ بھی وہی بن رہا ہے کہ جناب 16.66 16 سے باقی والی صورت جو تھی. اور جو تھا مقاسمہ والی صورت میں کیا بن رہا ہے 4 میں سے 1, تو 25% مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مقاسمہ کیا ہے بہتر ہے سلس سے باقی سے اور سلس سے. تو اب ادھر یہاں پہ کیا کر دیں گے, صاحبین کہتے ہیں کہ اس کو مقاسمہ کی صورت بنا دی جائے. کچھ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف ویسے آپ لوگوں کو صرف میں ایک وہ کروا رہا ہوں, گو تھرو کروا رہا ہوں, جسے تیزی تیزی کے ساتھ بس میں نکال رہا ہوں تاکہ آپ کو صرف پتا ہو بس مقاسمہ کیا چیز ہوتی ہے. مقاسمہ نام ہے کہ دادے کو بھائی تصور کرنا, اور مسئلہ کو بنانے کے اندر سے جو ہے دادے کو بھائی تصور کرتے ہوئے اس میں سے ہم کر لیتے ہیں. حالانکہ کیا ہے دادا بھائی نہیں ہے, دادا باپ کی طرح, اگر باپ نہیں ہے تو دادا کیا بن جاتا ہے باپ کی طرح بن جاتا ہے اس میں سے, تو مسئلہ ہی سیدھا حل ہو جاتا ہے. یہاں پہ اتنے بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں, مفتہ ابھی کال کے مطابق وہ کچھ بھی نہیں آئیں گے, سیدھی طرح حل ہو جائیں گے. آگے چلیے, ٹھیک ہے نا. یہ اگلی صورت کیا ہے, صورت سے باقی خیروں من المقاسمہ, اس کو دیکھیے گا آپ. آگے چلیے, ٹھیک ہے آگے چلیں. یہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. ایک مسئلہ اقدریہ بھی ہے جو اس میں سے زید بن ثابت کا جو ہے نا اس میں سے, ٹھیک ہے نا, یہ صاحبین کے قول کے مطابق ہی چل رہا ہے. یہ جو اس میں سے مسئلہ اقدریہ زیادہ ایک مشہور وہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی بس آج اتنا ہی, پھر باقی جو ہے نا اس کو ہم کل جو ہے نا اس کو دیکھیں گے آگے جو ہے اس میں سے. بس خیر ہے کل ہم آگے سے شروع کریں گے, بس اس میں سے کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں سے, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے اس میں سے. بس آپ نے بس یاد رکھنا ہے کہ دادا کیا ہے باپ کی طرح ہے, سیدھی طرح فتوے کے اندر, بس یہ کافی ہے. چلیے جی, چلیے پھر السلام علیکم.